نعبد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامة وزرا خالدین فیہ وساء لهم یوم القیامت حملا۔ ابھی آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت 92 سے 101 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا، آیت 92۔ اللہ تتبعنی افعصیت امری، آیت 93۔ قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی، آیت 94۔ ترجمہ: آپ نے ہارون سے پوچھا کہ جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا تھا تو روکا کیوں نہیں؟ کیا تم میری پیروی نہیں کر رہے تھے اور میرے حکم کے خلاف چل رہے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور نہ میرے سر کے بال، مجھے ڈر ہوا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ تم نے اسرائیلیوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا خیال نہ رکھا۔ یہ تھا ترجمہ سورہ طٰہٰ کی آیت 92 سے 94 کا۔ اب تفسیر۔ آیت 92 93۔ موسیٰ علیہ السلام نے بت پرستی دیکھ کر بھائی سے باز پرس کی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے اور قوم میں ایک طوفان بدتمیزی اور شرک و بت پرستی کا چرچا دیکھا تو آپ سخت برافروختہ ہوئے اور تورات کی تختیاں زمین پر دے پٹکیں اور بھائی کے سر کے بال پکڑ کر انہیں اپنی طرف گھسیٹ لیا۔ ہم سورہ اعراف میں یہ واقعہ تفصیل سے لکھ چکے ہیں اور وہاں حدیث بھی بیان کر آئے ہیں، اور انہیں برا بھلا کہنا شروع کیا کہ جب شروع میں یہ گمراہی پھیل ہی رہی تھی تو تم نے مجھے اس کی خبر کیوں نہ کر دی؟ جب میں نے تمہارے پاس یہ حکم بھیجا تھا کہ قوم میں میری جگہ اسلامی کام کرو اور شرپسندوں کی راہ پر نہ چلو تو تم نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی؟ ہارون علیہ السلام کا معقول عذر، آیت 94۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے میری والدہ کے بیٹے، ماں کا اس لیے ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو محبت پیدا ہو، ترس آ جائے اور دل نرم پڑ جائے، ورنہ موسیٰ علیہ السلام آپ کے حقیقی بھائی تھے۔ میں نے اس اٹھتے ہوئے فتنے کی آپ کو اس لیے خبر نہیں کی کہ مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں اس واقعے کی خبر کرنے کے لیے آپ کے پاس چلا جاؤں تو آپ یہ نہ فرما دیں کہ تم انہیں چھوڑ کر کیوں چلے آئے۔
تم نے ان میں پھوٹ کیوں ڈال دی اور تم نے میرے حکم کا خیال کیوں نہیں کیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہارون علیہ السلام آپ سے ڈرتے تھے اور آپ کے مطیع و منقاد رہے تھے۔ قال فما خطبک یا سامری، آیت 95۔ قال بصرت بما لم یبصروا به فقبضت قبضة من آثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لی نفسی، آیت 94۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا، آیت 97۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہوا وسع کل شیء علما، آیت 98۔ ترجمہ: پوچھا کہ اے سامری تجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا میں نے وہ چیز دیکھ لی ہے جو لوگوں نے نہ دیکھی تھی، اس لیے میں نے فرشتے کے نشان قدم سے ایک مٹھی خاک لے لی تھی، پھر میں نے اسے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ یہ بات میرے دل میں اسی طرح آئی۔ فرمایا اچھا جا دور ہو، اب تیرے لیے زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو مت چھوؤ ہی کہتا رہے گا، تو مت چھوؤ کہتا رہے گا، اور یقین مان کہ تیرے لیے ایک وعدہ اور ہے جو تیرے بارے میں ہرگز خلاف نہیں کیا جائے گا۔ اب تو اپنے اس معبود کو دیکھ کر جس کا تو مجاور بنا بیٹھا تھا کہ ہم اسے جلا کر اس کی راکھ دریا میں بکھیر کر بہائے دیتے ہیں۔ تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 95 سے 98 کا۔ تفسیر: سامری کے بت بنانے کی وجہ۔ سامری نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ تجھے اس بت کے بنانے پر کس چیز نے آمادہ کیا تھا؟ تجھ پر کیا مصیبت پڑی تھی کہ تو نے یہ بدترین و شرمناک حرکت کی؟ آیت 96۔ سامری نے یہ مٹی جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے کھر کے نشان سے لی تھی۔ اس نے اس مٹی کو اسرائیلی زیورات پر ڈال دیا اور اس سے ایک بچھڑے کا بت بنایا جس کی آواز بھی تھی، اس کے اندر سے ہوائی آواز ایسی نکلتی تھی جیسے یہ رینک رہا ہو۔ پھر اس نے یہ کہا یہ ہے تمہارا اور موسیٰ کا معبود۔ آیت 97۔ سامری کو مجھے نہ چھوؤ کی سزا، یعنی جس طرح تو نے ایک ایسی چیز اور چھوئی جس کا لینا اور چھونا تیرے لائق نہ تھا، تو دنیا میں تجھ کو یہ سزا ملی کہ تو لامساس کہتا رہ، لوگ نہ تجھے چھوئیں گے اور نہ تو ان کو۔ تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے، یعنی قیامت کا دن ہے جس سے تو بچ کر نہیں جا سکتا اور نہ چھوٹ سکتا ہے۔ آج بھی سامری کی نسل کے لوگ لامساس کہتے نظر آتے ہیں۔ اب تو اپنے معبود کو دیکھ جس کی عبادت پر تو قائم تھا، ہم اسے جلا ڈالیں گے۔ آپ نے ہتھوڑوں سے اسے توڑ کر آگ میں جلا دیا۔ آیت 98۔ معبود تو صرف اللہ ہے، یعنی کور عقلو، یہ بچھڑا تمہارا معبود نہیں ہے۔ تمہارا معبود تو وہ ہے جس کی ذات ہی عبادت کا استحقاق رکھتی ہے۔ عبادت اسی کو لائق ہے کیونکہ ہر چیز اسی کی محتاج ہے اور اسی کی غلامی میں جکڑی ہوئی ہے۔ وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اس کے علم نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور ہر چیز کی تعداد شمار کر رکھی ہے۔ اس سے کائنات کا ایک ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں۔ سورہ انعام کی آیت 59 میں فرمایا اللہ تو جھڑنے والے پتے بھی جانتا ہے اور زمین کے پیٹ کا ایک ایک دانہ اور ہر تر و خشک ایک واضح کتاب میں ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، آیت 99۔
من اعرض عنہ فانہ یحمل یوم القیامت وزرا، آیت 100۔ خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، آیت 101۔ ترجمہ: اسی طرح ہم آپ کو گزری ہوئی وارداتوں کی خبریں سناتے ہیں، اور ہم آپ کو اپنے پاس سے نصیحت والا قرآن عطا کر چکے ہیں۔ جو اس سے منہ پھیر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن بوجھ اٹھائے گا جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور یہ بوجھ ان کے لیے قیامت کے دن بدتر ثابت ہوگا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 99 سے 101 کا تفسیر۔ قرآن ایک جامع اور کمال والا اللہ کا ذکر ہے، یعنی اے نبی، جس طرح ہم نے آپ کو صاف صاف موسیٰ علیہ السلام کے وہ واقعات سنائے جو انہیں فرعون اور فرعونیوں کے ساتھ پیش آئے تھے، اسی طرح ہم آپ کو گزرے ہوئے واقعات جوں کہ توں سناتے ہیں، ان میں کمی بیشی نہیں کرتے۔ علاوہ ازیں ہم نے آپ کو اپنے پاس والا ذکر یعنی قرآن بھی عطا فرمایا ہے، جس کے پاس باطل کسی سمت سے بھی نہیں آ سکتا، اور جو خوبیوں اور حکمتوں والے کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ ایسی جامع اور کمال والی کتاب آج تک کسی کو نہیں دی گئی جس میں ماضی اور مستقبل کی خبریں موجود ہوں اور لوگوں میں فیصلوں کے طریقے بھی مذکور ہوں۔ آیت 100۔ قرآن نہ ماننے والوں کی سزا۔ جس نے یہ کتاب مقدس جھٹلائی، اس کے احکام کی پیروی سے منہ موڑا، اس کے ممنوعات ترک نہیں کیے اور کسی اور کتاب سے ہدایت ڈھونڈی، اللہ یقیناً اسے گمراہ کر دے گا اور وسط جہنم تک پہنچا دے گا۔ وہ قیامت کے دن سر پر اپنے گناہ لادے ہوئے ہوگا۔ سورہ ہود کی آیت 17 میں فرمایا، اور جو فرقہ اسے نہ مانے گا اس کی وعدے کی جگہ جہنم ہے۔ یہ ڈراوا ہر اس شخص کے لیے ہے جسے قرآن پہنچا، خواہ وہ عربی ہو یا عجمی، اہل کتاب ہو یا غیر اہل کتاب، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا، سورہ انعام کی آیت 119۔ اور میرے پاس یہ قرآن وحی سے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اس سے جس کو یہ پہنچ جائے اسے ڈراؤں، لہٰذا جسے قرآن پہنچ جائے یہ اسی کے لیے نذیر و داعی ہے۔ آیت 101۔ پھر جس نے اس کی پیروی کر لی اس نے ہدایت پا لی، اور جس نے اس کی مخالفت کی اور اس سے منہ موڑا وہ گمراہ ہو گیا۔ اس نے دنیا اور آخرت کی نحوستیں سمیٹ لیں، اور قیامت کے دن جہنم کی آگ اس کے وعدے کی جگہ ہے جس سے بچ کر جا نہیں سکتا اور نہ وہاں سے جدا ہو سکتا ہے۔ ان کا بوجھ کیسا بدترین بوجھ ہے، اللہ ہمیں اس بوجھ سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ تھا سورہ طٰہٰ کی آیت 92 سے 101 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔